لوں. اتنا رب حبلی امتی کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی آج کی تاریخ میں ہم سے پوچھے اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا، اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں، اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کر کیا رہے ہیں، تو ہم حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں رکھے گئے تھے تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، اٹھیں گے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. تو آج ہم اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی قبر انور میں کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یہ رب حبلی امتی کی طاقت ہے، یہ رب حبلی امتی کی طاقت ہے کہ آج ہم پہ پتھر نہیں برستے. توجہ کرنا، رب حبلی امتی کی یہ اس کا فیضان ہے کہ آج ہمارے چہرے سور اور بندر کی طرح نہیں کیے جاتے. یہ رب حبلی امتی کی برکتیں ہیں کہ آج اللہ اکبر کیڑے ہمارے جسموں کو نہیں کھاتے، جسم مشق نہیں ہوتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے عزیز، قوم لوط میں 4 گناہ تھے تو پتھر برس گئے. قوم عاد کے گناہ تھے، ان کو اڑا دیا گیا، کسی کو دھسا دیا گیا، کسی کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے. بلکہ میرے بھائیوں یہ بات میں آپ سے کہوں وراول اور آس پاس سے آنے والوں، جن کے چہرے اللہ نے سور اور بندر کی طرح کیا وہ تیلی تمولی کی اولاد نہیں تھے. جن کے چہرے خدا نے سور اور بندر کی طرح کیا وہ نبیوں کی اولاد تھے، آل پیمبر تھے. گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے کرتوت اچھے نہیں تو ہم نے نبی کی اولاد کا چہرہ بھی سور اور بندر کی طرح کیا. ذمہ داری میری ہے، قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. یہی تو بات ہے مسلمانوں. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اچھا کیا بھی کیا تھا؟ اللہ اکبر. جس دن اللہ نے شکار کرنے کے لیے منع کیا تھا سنیچر کے دن، اسی دن انہوں نے شکار کر لیا تھا بہانے ہیلے سے. جیسے آج کل لوگ سود کھا رہے ہیلے بہانے سے. مسجد کے متولی صاحب ہوں، حاجی صاحب ہوں، ہر سال عمرہ پہ جانے والے ہوں، چھپ چھپ کر کے سفید کپڑے پہن کر کے ٹوپیاں سجا کے داڑھیوں کی تراش کرا ہر چھٹی پہ اجمیر شریف جا رہے، ہر 11ویں پہ غوث پاک کی نیاز کر رہے اور کر کے رہے سود کے دھندے. اللہ اکبر. سب ایسے نہیں ہے لیکن لوگ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے خوبصورت کام کرتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں مولانا میں اتنی بیواؤں کے گھر چلاتا ہوں، اگر میں سود کا دھندا کروں تو کیا برا ہے؟ ہم نے کہا نادان، بیواؤں کا گھر چلانا تجھ پہ فرض نہیں ہے لیکن سود سے بچنا تجھ پہ فرض ہے. اللہ اکبر. کس نے کہا کہ سود کے دھندے کر کے بیواؤں کے گھر چلاؤ؟ اللہ اکبر. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کا مجرم ہے. اللہ اکبر. لیکن آج ہیلے بہانے سے مولانا ایسا ہے، انہوں نے ویسا کہا، ہم نے انٹرنیٹ پہ پوچھ لیا، وہ فلاں مولانا نے کہا. میں نے کہا جس کو اللہ نے حرام کر دیا کسی مولانا کی طاقت نہیں ہے اس کو حلال کرنے کی. جو مولانا حلال کرنے جائے گا پھر اس کی آخرت کی شامت ہوگی. بلکہ ہمارے پاس تو ایسی بھی روایتیں ہیں، ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ سود کھانے والوں پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے. اللہ شب قدر میں بھی ان کی قبروں سے عذاب نہیں اٹھاتا. میری ذمہ داری ابن حجر مکی کا قول میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. لیکن آپ سوچو رمضان المبارک کی پہلی دوسری رات کی بات نہیں، شب قدر میں بھی سود کھانے والوں پہ عذاب ہوتا ہے، ان کی قبروں پہ عذاب ہوتا ہے. تو جیسے آج ہیلے بہانے کر کے سب کر رہے ہیں، کتنا بہانہ ہے مولانا، ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، یہ بہانہ ہے، بہانہ ہے. میں تو عشق رسول کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو سن چکے ہو لیکن اس کو اس اعتبار سے آج سنو. آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے گا وہ قارون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا. 4 نام لیے، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف. اس کے ساتھ 4 لوگ. یہ چاروں کون ہیں؟ نبیوں کے سرٹیفائیڈ دشمن. کون نبی کا دشمن ہے کون نہیں ہے آپ اس میں بات حتمی طور پہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ 4 کے بارے میں یقینی طور پر ہے کہ یہ نبیوں کے دشمن تھے. فرعون نبی کا ایسا دشمن دریا میں غرق ہوا. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، جتنا ذکر بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصوں پر قرآن میں بیان ہے، اس میں کسی اور کا تذکرہ اتنا نہیں ہے. ٹھیک، فرعون دشمن نبی. قارون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر اس نے زنا کا الزام لگایا. قارون کزن تھا رشتے میں لیکن لگایا تھا زنا کا الزام زکوٰۃ بچانے کے لیے.
جیسے آج لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے مولویوں پہ مولانا لوگ پہ الزام لگاتے ہیں نا یہ زکوٰۃ کھا جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل تمہاری زکوٰۃ کھا جائیں گے لوگ. وجہ مجھے محبوب الہی یاد ہے. محبوب الہی کا ایک مرید آیا, حضرت میں نے زکوٰۃ نکالی ہے, یہ آپ چاہتا ہوں پیر کے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ میں پہنچے. توجہ کرنا, پیر صاحب کے ہاتھ سے پہلے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے تو پیر کے ہاتھ میں دیتے تھے, آپ کے مبارک ہاتھ سے پہنچ جائے. ٹھیک ہے, آج کل تو اتنا بھی اعتبار نہیں تھا, اس لیے کہ ڈھونڈا ہی ایسا تھا. تم جانو جیسی روح ویسی فرشتے, جیسا خمیر ویسی اٹھان, سب کچھ ہے. میں کسی کا کوئی مخالف نہیں ہوں, میرے سب میرے ہیں, لیکن جو غلط ہے تو ہے. محبوب الہی سے کہا آپ کے مبارک ہاتھ سے زکوٰۃ دے دے. میں نے زکوٰۃ نکالی. فرمایا بیٹا خانقاہ کے باہر نکل, جو سب سے پہلے نظر آئے نا اس کو دینا یہ زکوٰۃ. تو دیکھا کہ محبوب الہی کے بڑے متقی پرہیزگار مرید تھے, اس کے ہاتھ میں. دوسرے نے دیکھا ارے کیا بات ہے, ایسے متقیوں کے ہاتھ میں خانقاہ سے زکوٰۃ جا رہی ہے, غیاث پور کی خانقاہ سے. وہ بھی آئے, حضرت میں نے بھی نکالی ہے, یہ کسی کو دے دے. کہا بیٹا باہر جاؤ, جو پہلے دکھے اس کو دے دینا. شرابی ڈولتے ہوئے آئے. پیر کا حکم تھا تو دینا تو پڑے گا نا. دے دیا. منہ اتار کے آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی تو اتنے متقی کے پاس پہنچی اور میری شرابی کے پاس. کہا بیٹا نہ تیرا قصور نہ میرا قصور, بات یہ ہے اس نے جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچا, تو نے جیسے کمایا تھا ویسے کے پاس. تو جو تمہاری زکوٰۃ لے جا کے کھا جاتے ہیں نا, تو یہ دیکھو کہ تم کما کیسے رہے ہو. اگر حلال سے محنت سے کماؤ گے تو پھر سچے علماء کے ہاتھ میں جائیں گے اور قوم کا کام ہوگا. سچے مشائخ کے ہاتھ میں جائیں گے, قوم کا کام ہوگا. لیکن اگر چٹنگ بازی کر کے, دھوکہ کر کے, مکر کر کے, جھوٹ بول کے, فریب کر کے کما رہے ہو تو پھر ایسے لوٹ لوٹ کر کے لے کے جائیں گے. بعض مدرسے تو میں آج تک ڈھونڈ رہا ہوں, خدا جانے فرش پر ہے یا عرش پر ہے یا لامکہ پر ہے, اللہ اکبر. لیکن یہ تمہاری کمائی کا قصور ہے. اس لیے مسلمانوں سورو سدرو, جیسی روح ہے ویسے فرشتے آتے ہیں, جیسے خمیر ہوتا ہے ویسی اٹھان اٹھتی ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہیں زکوٰۃ. سدرو سورو. نماز کے بارے میں کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا. سوچو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک قول, میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس پر کیونکہ میرا عنوان میلاد ہے, عشق مصطفیٰ ہے, مجھے اس پہ بات کرنے. لیکن سن لو, قارون نے زنا کا الزام لگایا, زنا کا. توجہ کریں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا تو کہا اس نے مجھ پہ اتنا گندا الزام لگایا. اللہ نے کہا میں نے تجھے اختیار دیا, تو جو چاہے کر اس کے ساتھ. آپ نے جلال میں کہا اس کو دھسا دے. یہ بھی سن لو, میلاد پر اس پر بھی بات آ گئی میرے ذہن میں. توجہ آپ کی, توجہ کریں. میلاد ہے کیا چیز؟ ہاں, سند حدیث پر ذوف کا حکم کوئی لگا سکتا ہے, لیکن یہ بات گڑی ہوئی نہیں ہے, اتنا یاد رکھنا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا اس نے تجھ پہ الزام لگایا, کلیم سزا تو دے, میں نے تجھے اختیار. آپ نے کہا دھسا اس کو زمین میں. وہ دھسا آدھا کمر تک. تو کہا اچھا مجھے دھسا کے میری دولت پہ قبضہ کرو گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کی دولت بھی اس کے سر پہ رکھ دو. ابھی تو ایسے ہی تنہا تنہا جا رہا تھا, ساری دولت کی تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی گئی اور وہ دھس رہا تھا. اتنا بڑا دشمن ہے قارون, بدترین پاپی. لیکن میلاد کی ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, جس دن سے